تو اس سے بڑی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عقیدہ امامت و خلافت ان ائمہ کے زمانے تک بھی منسوخ تصور نہیں ہوتا تھا اور وصیت کی بنیاد پر معین متفقہ نہیں تھا. اس موضوع کے اوپر اختلافات تھے اور کئی اجتماع اوروں کے اوپر ہوتے رہے مگر امام دوسروں کو مانا گیا. اور میں اس بات کو ختم کرنے کے لیے تاکہ آگے اس موضوع کی طرف آ جاؤں دوسرا حصہ لے لوں. اسی طرح امام موسیٰ کاظم کے خلاف بھی ان کی امامت اور خلافت کے خلاف حضرت حسین بن علی انہوں نے اپنی امامت اور خلافت کا اعلان کیا. وہ بھی کھڑے ہوئے. ان کا نسب بھی سن لیجئے کہ یہ تو امام موسیٰ کاظم کا نسب مبارک تو معلوم ہے ہر ایک کو. یہ سیدنا امام جعفر صادق کے شہزادے اور چھٹے امام ہیں. اور امام حسین بن علی بن امام حسن المثلث بن امام حسن المثنى بن سیدنا امام حسن المجتبی بن علی ابن ابی طالب, یہ ان کا نسب ہے. اور یہ دونوں آپس میں کزن ہیں, حسین ابن علی اور امام موسیٰ کاظم بن جعفر الصادق, یہ دونوں کزن ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ جب امام موسیٰ کاظم کا وقت آیا تو ان کے کزن امام حسین بن علی نے امامت اور خلافت کا دعویٰ کیا. وہ میدان میں آئے اور ان کے عقیدے اسی طرح ان کے پیچھے فرقے بنے. اور یہ جو امام حسین بن علی تھے امام موسیٰ کاظم کے مقابلے میں دعویٰ کرنے والے امامت اور خلافت کا, ان کے لیے امام تقی کے الفاظ سن لیجئے. سیدنا امام تقی علیہ السلام, کتاب ہے منتخب التواریخ در ذکر حالات بعض از اصحاب حضرت امام موسیٰ کاظم, مطبوعہ تہران طبع جدید, کہ واقعہ کربلا کے بعد جو حسین ابن علی, اللہ کی شان ہے, سیدنا امام حسین بھی حسین ابن علی تھے, اور یہ جو امام موسیٰ کاظم کے مقابلے میں امامت پر کھڑے ہوئے یہ بھی حسین ابن علی تھے, یہ نسب میں چھٹے تھے. امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد ہمارے اوپر یعنی سادات پر اور اہل بیت نبوی پر اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا جتنا حسین ابن علی کے قافلے پر ہوا. ہم اہل بیت پر اتنا بڑا واقعہ کربلا کے بعد کوئی پیش نہیں آیا جو لشکر شہداء کرام کے, چونکہ ان کے سر بھی کاٹے گئے. انہوں نے جب امامت اور خلافت کا دعویٰ کیا تو ان کے سروں کو بھی موسیٰ بن عیسیٰ اور عباس بن نبی محمد کے پاس کاٹ کر نیزوں پر لایا گیا. اس وقت سیدنا امام موسیٰ کاظم تشریف فرما تھے. جب انہوں نے دیکھا, جب یہ شہید ہو گئے سیدنا امام حسین بن علی جنہوں نے امامت اور خلافت کا دعویٰ کیا تھا امام موسیٰ کاظم کے خلاف, تو سیدنا امام موسیٰ الکاظم نے فرمایا خدا کی قسم یہ شخص پوری دنیا سے بڑھ کر مسلمان تھا, پوری دنیا سے بڑھ کر صالح تھا, اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ روزے رکھنے والا تھا, اعمال صالحہ کرنے والا تھا, برائیوں سے روکنے والا تھا, اور حسنی سادات میں پوری دنیا میں اس کی کوئی مثل نہ تھی. اور پھر قیدی سیدوں کو خلیفہ ہادی کے ہاں لے جایا گیا اور ان تمام قیدیوں کو قتل کر دینے کو حکم دیا گیا. تو یہ سارا واقعہ مقام فخ پر پیش آیا. یہ مدینہ طیبہ سے باہر ہے, اور مقام فخ پر جہاں حضرت حسین ابن علی شہید ہوئے امامت اور خلافت کے دعوے کے نتیجے میں, اور امامت و خلافت جنہوں نے دعویٰ کیا امام موسیٰ کاظم کے مقابلے میں, یہ شہید ہوئے مقام فخ پر. اور شیعہ حضرات کی کتاب مقاتل الطالبین میں آتا ہے, آخری ریفرنس دے رہا ہوں, اسی طرح کے یہ معاملات سیدنا امام حسن عسکری تک چلتے ہیں. ہر امام کے مقابلے میں ان کے کزنز اہل بیت کے وہ خلافت کا امامت کا دعویٰ کرتے رہے, شہید ہوئے. اب کل میں نے اجمالاً تاریخ کا ذکر کر دیا تھا, آج میں حضرات شیعہ کی معتبر ترین کتب سے ایک ایک چیز بیان کر رہا ہوں, اور اس پر فرقے بنتے رہے پھر, اور یہ عمل امام حسن عسکری تک رہا. مقاتل الطالبین میں کہتے ہیں, زید بن علی سے روایت ہے کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو لے کر مقام فخ پر گئے, اور وہاں جا کر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. اب یہ شیعہ حضرات کی کتاب مقاتل الطالبین میں
ابو الفرج الاصفہانی کی، صفحہ 436، تذکرہ عبداللہ بن اسحاق، مطبوعہ بیروت۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو لے جا کے نماز جنازہ پڑھائی۔ قال انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى موضع فخ فصلى باصحابه صلاة الجنازة ثم قال يقتل ها هنا رجل من اهل بيتي في اصابة من المؤمنين ينزل لهم باكفان وحنوط من الجنة تسبق ارواحهم واجسادهم من الجنة وذكر من فضلهم اشياء لم تحفظها ریتا راویہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا اس مقام پر میری اہل بیت کا ایک شخص شہید ہوگا، بہت سے اس کے ساتھ مومن شہید کر دیے جائیں گے اور ان کے کفن دفن کا سامان جنت سے آئے گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو لے جا کر حضرت حسین ابن علی کے مقام شہادت پر جنازہ پڑھایا تھا۔ دعا کرائیے، شیعہ حضرات کی روایت ہے، میں اسی کتاب سے کوٹ کر رہا ہوں۔ جنت سے کفن دفن کا سامان آئے گا اور ان کے جسموں کو روحوں سے پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور بھی آقا علیہ السلام نے ان کے بہت فضائل بیان کیے۔ الغرض اس طرح کی بے شمار تفصیلی روایات ہیں۔ پھر جب سیدنا امام علی رضا کا وقت آیا، امام علی رضا جن کا مزار اقدس مشہد مقدس میں ہے ایران میں، جب ان کا دور تھا تو ان کے سامنے ان کے کزن سیدنا محمد بن جعفر نے امامت کا دعویٰ کیا۔ محمد بن جعفر نے امام علی رضا کے خلاف دعویٰ امامت و خلافت کیا۔ تو اسی طرح اور فرق و شیعہ میں جنہوں نے امام علی رضا کے خلاف دعویٰ کیا تھا، محمد بن جعفر، ان کے بارے میں شیعہ کتب میں آیا ہے کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ ہیں، یہ شبیہ رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور مقاتل الطالبین میں آتا ہے کہ محمد بن جعفر اور ان کے سب رفقا خیر پر تھے۔ جب امام علی رضا کا دور آیا تو صرف محمد بن جعفر نہیں، کئی اور حضرات اہل بیت اطہار میں سے کئی اوروں نے بھی دعوی امامت کیا امام علی رضا کے مقابلے میں۔ ان میں محمد بن جعفر بھی تھے، محمد بن ابراہیم، انہوں نے کوفہ میں اعلان کیا امام علی رضا کے مقابلے میں۔ محمد بن سلیمان نے امام علی رضا کے مقابلے میں مدینہ طیبہ میں امامت کا دعویٰ کیا۔ امام علی بن محمد نے بصرہ میں دعویٰ امامت کیا امام علی رضا کے خلاف۔ زید بن موسیٰ نے بھی دعویٰ امامت کیا بصرہ میں۔ ابراہیم بن موسیٰ نے یمن میں دعویٰ امامت کیا امام علی رضا کے خلاف، اور محمد بن جعفر نے مکہ معظمہ اور حجاز میں دعویٰ کیا امامت اور خلافت کا امام علی رضا کے خلاف۔ یہ تمام ریفرنسز جو میں نے کوٹ کیے یہ شیعہ کتب سے ہیں، ان میں کوئی ایک حوالہ میں نے اہل سنت کی کتب سے نہیں دیا۔ اور جب امام حسن عسکری اینڈ پر آ جاتا ہوں، امام حسن عسکری کا دور آیا، ان کے خلاف علی بن زید نے دعویٰ امامت کیا، سیدنا امام حسن عسکری کے خلاف علی بن زید نے دعویٰ امامت کیا۔ اب جو بات واضح ہوتی ہے، اب امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہیں، تو جب 11ویں امام تک 20 اکابر اہل بیت اطہار کے بنو ہاشم کے سادات علوی، حسنی اور حسینی دعویٰ امامت کرتے رہے ہر ایک امام کے 11ویں امام تک ان کے مقابلے میں، اس سے میں ائمہ اطہار اہل بیت کی امامت کی نفی نہیں کر رہا، میں تو ان کو امام مانتا ہوں، یہ بات کلیئر کر دوں۔ بحث ہو رہی ہے اس عقیدہ امامت و خلافت کی جو منصوص من اللہ تصور کیا جاتا ہے، جس سے وہ انبیاء کی طرح معصوم تصور ہوتے ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا معاذ اللہ پھر کافر تصور کیا جاتا ہے، غاصب تصور ہوتا ہے، اور پھر خلفائے راشدین پر زبان تان دراز ہوتی ہے۔ میں یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ امامت و خلافت اس کا 300 سال تک ائمہ اطہار 11ویں امام کے زمانے تک وجود نہیں تھا۔ اہل بیت میں، بنو ہاشم میں، آل ابی طالب میں، بنو عباس میں، علویین میں، سادات حسنیہ میں، سادات حسینی میں وجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے نت نئے فرقے وجود میں آتے تھے۔ پھر امامیہ فرقہ بنا، شیعہ امامیہ، ان میں پھر ایک اور فرقہ بنا جو الباقریہ کہلاتا تھا، وہ صرف امام محمد باقر علیہ السلام تک خلافت اور امامت مانتے تھے۔ اب آپ دیکھتے آئیے عقیدے میں کتنا فرق تھا، صدیوں لگے
گزری اس عقیدہ کی تشکیل میں، اور ان کا خیال یہ تھا سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کہ صرف یہی امام ہیں، اور جب ان کا وصال ہو گیا تو انہوں نے سیدنا امام جعفر صادق کو امام نہیں مانا، امامیہ میں کہا کہ یہ دوبارہ ان کا ظہور ہوگا، یہ اب غیبت کے دور میں ہے اور دوبارہ رجعت ہوگی، رجوع فرمائیں گے، اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام ہی امام غائب ہیں، یہ الباقریہ کہلایا۔ اور پھر امامیہ میں سے ایک فرقہ اور پھوٹ گیا، انہوں نے کہا یہ دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ ان کے بعد اب امام جعفر الصادق ہیں، تو یہ امامیہ جعفریہ ہو گیا، یہ عقیدہ امامیہ جعفریہ بن گیا۔ جب یہ عقیدہ جعفریہ بن گیا امامیہ، تو اب اس کے پھر آگے کئی فرقے بن گئے، امامیہ جعفریہ کا ایک فرقہ ناووسیہ بنا۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس نے کہا کہ یہ بھی ان کا جو وصال ہوا یہ غائب ہو گئے ہیں اور یہ موت ان کی نہیں ہوئی، دوبارہ ظہور ہو گیا، اور وہو القائم المہدی، یہی قائم اور حجت امت ہیں، یہ دوبارہ آئیں گے۔ امام جعفر الصادق کی نسبت یہ خیال بنایا۔ یہ تمام فرق کو شیعہ کو پڑھیں، شارستانی کی الملل و نحل کو پڑھیں، اور اہل سنت اور اہل تشیع کی جس کتاب کو اٹھائیں جس میں خوارج کے اور اہل سنت کے یا شیعہ حضرات کے جو مختلف فرقے جو وجود میں آئے پورے 300 سال میں، جس میں اس کی تفصیلات درج ہوں، آپ میں کسی ایک جگہ بات اس سے مختلف نہیں ملے گی، ایک لفظ ایک حرف میری کہی ہوئی بات سے مختلف نہیں ملے گا، ہر کتاب میں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ امام غائب ہو گئے اور دوبارہ آئیں گے، قائم حجت ہیں، یہ ناووسیہ بن گیا، چونکہ اس عقیدے کو پھیلانے والا شخص اس کو ناووس کہتے تھے۔ پھر امامیہ جعفریہ میں پھر ایک اور فرقہ بنا افتحیہ، انہوں نے کہا امام جعفر صادق کے بعد کہ اب ان کے وصی، یعنی جن کے حق میں وصیت کی انہوں نے، امامت کی، خلافت کی، وصیت پر 300 سال ہر امام کے بعد وصیت پر اختلاف رہا۔ تو جب وصیت پر اتنا اختلاف ہے، 11-12 اماموں کی 300 سال تک اختلاف ہے، تو اس میں ایک اختلاف مولا علی شیر خدا کی وصیت کا بھی ایڈ ہو گیا۔ یہ اختلاف وصیت ان کے حق میں کی، دوسرا نے کہا ہمارے حق میں کی، تیسرے نے کہا میرے حق میں کی، چوتھے نے کہا کسی کے لیے نہیں کی، یہ تو 300 سال رہا ہے وصیت کا اختلاف۔ منصوص من اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کسی نے، یہ اور ایڈ ہو گئی بات۔ اس لیے افتحیہ نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم اب امام نہیں ہیں، بلکہ امام جعفر الصادق کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر الصادق وہ امام ہیں، اور ان کا لقب تھا الافتح۔ یہ عبداللہ بن جعفر الصادق الافتح، ان کو امام مانا تو افتحیہ ہو گیا۔